خامسہ کی جو 18 طالبات ہیں جو اس ادارے سے عالمہ کورس سے فارغ ہو رہی ہیں، ان کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ مفتی صاحب سے وہ آخری حدیث کا درس سنیں۔ ہم نے جو بخاری شریف پڑھی ہے وہ ہمارے دو استادوں سے، اور آپ دعا فرمائیں کہ وہ دونوں دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ بخاری جلد اول جو ہم نے پڑھی ہے وہ شیخ الحدیث صدر المدرسین حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے بخاری پڑھی تھی حضرت مولانا فخر الدین صاحب مراد آبادی سے، انہوں نے پڑھا تھا حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی سے، اور انہوں نے پڑھا تھا شاہ عبدالغنی صاحب مجددی سے، اور انہوں نے پڑھا تھا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی سے، اور انہوں نے پڑھا تھا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے۔ علماء نے لکھا ہے ہندوستان میں جو سیاہ ستہ کا رواج ہوا ہے اس کی اصل بنیاد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان سے پہلے بخاری شریف نہیں پڑھائی جاتی تھی، مشارق الانوار کر کے حدیث کی ایک کتاب تھی، اس کا درس ہوتا تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے مکہ مکرمہ میں ابو طاہر کردی رحمۃ اللہ علیہ سے سیاہ ستہ پڑھی ہے، اور پھر وہاں سے وہ اس کو ہندوستان لائے ہیں، اور وہاں سے یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ کسی بھی مکتبہ فکر کا ادارہ ہو وہاں کی سند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک ہی پہنچتی ہے۔ تو پہلی جلد ہم نے مفتی صاحب سے پڑھی ہے، دوسری جلد ہم نے مولانا عبدالحق صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی انتقال ہو چکا، ان سے ہم نے جلد ثانی پڑھی ہے۔ انہوں نے پڑھا تھا شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے پڑھا تھا حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور پھر اوپر کی سند جو ہے اسی طریقے سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک ہے۔ ہماری جانب سے یعنی سند کے جو سلسلے کو بیان کیا گیا، اس لیے ہے کہ اجازت ہے، سند کا جو ہے اللہ کے یہاں ایک مقام ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے الاسناد من الدین، اسناد کی حیثیت دین میں بڑی یعنی اس کا دین میں سند کی حیثیت یہ ایسی ہے جیسے کھانے میں نمک کی حیثیت ہے۔ فرماتے تھے لولا الاسناد لو قالا من قالا، اگر سند نہ ہوتی تو جو چاہتا وہ کہہ دیتا۔ کیا حدیث ہے، کیا حضور کا کلام، اور کون سی لوگوں کی باتیں ہیں، یہ سب خلط ملط ہو جاتی۔ اس لیے علماء نے اسناد کا سلسلہ شروع کیا۔ ایک انگریز مورخ نے لکھا ہے کہ دنیا میں اس سے بڑا عجوبہ کیا ہوگا کہ ایک شخصیت کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے لوگوں نے 6 لاکھ زندگیوں کو چھانا ہے، چھلنی میں ایسا پھٹکا ہے، ایسا چھانا ہے کہ چھوٹی سی بھی اگر خرابی، لکھا ہے اگر کسی نے زندگی میں ایک مرتبہ جھوٹ بول دیا اس کی حدیث نہیں لی جاتی تھی، اس پر پھلی مار دی جاتی تھی، یہ روایت کے لائق نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ حضور کی بات نے بھی ملاوٹ کر دی۔ ایک محدث گئے علم حدیث کے لیے ایک بزرگ کے پاس، پتہ چلا ان کے پاس عالی سند ہے، دیکھا کہ وہ اپنے جانور چرا رہے ہیں، اور جانور کو بلانے کے لیے انہوں نے ایسے ہاتھ کا اشارہ کیا، ایسے بتا رہے ہیں کہ کچھ دانا ہے، حالانکہ ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، وہیں سے واپس ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ آپ تو بڑی دور سے آئے تھے، آپ نے حدیث نہیں لی، اپنی سند عالی نہیں کی۔ فرمایا جو جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ حضور کی بات میں خلط ملط کر سکتا ہے۔ ایسی احتیاط کے ساتھ یہ علم حدیث ہم تک پہنچا ہے، اس لیے سند کا ہمارے اکابر کے یہاں بڑا اہتمام رہا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائز وبه قال حدثنا أحشكابا قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ چند باتیں اس اختتام کے متعلق امام بخاری نے اپنی کتاب کی ابتدا بھی کتاب الایمان سے کی ہے۔
شروع میں جو چند حدیثیں وحی سے متعلق ہے، استاد محترم مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے وہ کتاب کی ابتدا نہیں بلکہ وہ مقدمہ کتاب ہے۔ کتاب کی شروعات تو کتاب الایمان سے ہے، اور اختتام بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ سے کیا ہے۔ گویا کہ ابتدا بھی ایمان سے، توحید سے، اور اختتام بھی توحید پر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس سے یہ اشارہ دینا چاہ رہے ہیں ہمیں زندگی میں سب سے زیادہ اہتمام اپنے ایمان اور اپنی توحید، اپنے یقین کے بچانے کا، ساری نمازیں، سارے صدقہ خیرات، اس کا اعتبار اس وقت ہوگا جب توحید ہوگی، ایمان ہوگا۔ اگر توحید نہیں ہے ساری زندگی کی عبادتیں اللہ کے یہاں بیکار قرار دی جائے گی۔ اس لیے سب سے مقدم چیز جو ہے وہ توحید ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدا میں خطیب تبریزی نے مشکات شریف کی بھی شروعات کتاب الایمان سے کی ہے، اور مشکات کا اختتام بھی کتاب التوحید پر ہی کیا ہے۔ اور بھی محدثین نے، مسلم ابن الحجاج امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کی ابتدا بھی کتاب الایمان سے کی ہے۔ فقہاء اور محدثین نے اس کا بڑا اہتمام کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری حدیث جو ذکر کی ہے اس میں چند باتوں کی طرف اشارہ کیا، فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ آخرت میں میزان عدل قائم کریں گے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے امام بخاری ہمیں آخرت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ دنیا تو گزر جائے گی، اپنے عمل کا حساب اللہ کے یہاں دینا ہے، یہ عمل اللہ کے یہاں وزن کیا جائے گا۔ کہا ہے وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، انسان کی بات کا بھی اللہ کے یہاں وزن کیا جائے گا۔ اصل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات اس لیے قائم کر رہے ہیں، یہ عنوان اس لیے قائم کر رہے ہیں، امت میں ایک طبقہ امام بخاری اور اس سے پہلوں کے زمانے میں وہ معتزلہ کا ایسا وجود میں آیا تھا، انہوں نے انکار کر دیا عمل کیسے ناپا جائے گا، ناپا تو اس چیز کو جاتا ہے، وزن اس چیز کو کیا جاتا ہے جو دکھائی دیتی ہے، نظر آتی ہے، محسوس کی جاتی ہے۔ اعمال محسوس نہیں کیے جاتے، نظر نہیں آتے، ان کو کیسے ناپا جائے گا، انسان کے بول کو کیسے وزن کیا جائے گا، اس کا رد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب سے کیا ہے۔ اور ہمارے زمانے میں تو بہت آسان ہے، ابھی بارش ہو رہی ہے، آپ کو مسجد کی گھڑی میں ٹیمپریچر میں بتا دے گا بارش کتنی اور موسم کتنا ہے، کتنے ڈگری ہے۔ جب موسم کو ناپ لیا جا رہا ہے اور ساری چیزیں، بخار کتنا ہے تھرمامیٹر لگائیں تو بخار پتا، تو بخار تو کوئی حسی چیز نہیں ہے، دکھنے والی اور جو ہے وہ ہاتھ سے محسوس ہونے والی چیز نہیں ہے، لیکن دنیا نے ترقی کی اور اس کی پیمائش کا اعلیٰ عجیدات کر لیا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے وہ ہماری باتوں کو وزن کرے، وہ ہمارے اعمال کو وزن کرے۔ اللہ تعالیٰ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتا رہے وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، اپنی زبان کو سنبھال کر کے رکھنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے یہاں زبان سے نکلی ہوئی بات کا وزن ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ نے کہا مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، انسان جو بھی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے اللہ کے یہاں فرشتہ اس لفظ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، دو فرشتے ہیں کرامن کاتبین، وہ دونوں ہمارے سارے اقوال کو، افعال کو اللہ کے یہاں محفوظ کر رہے ہیں۔ اس لیے حضرت عمر نے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ ابوبکر صدیق کو دیکھا اپنے گھر میں اپنی زبان کو کھینچ رہے، میں نے کہا امیر المومنین آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا عمر تم نہیں جانتے یہ زبان ہی ہے، ان ھذا الذی اوردنی الموارید، یہ زبان انسان کو جہنم تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے انسان زبان سے کوئی بول نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی والا ہوتا ہے، اللہ پاک اس کی وجہ سے اس کو جہنم میں اتنا دور پھینک دیتے ہیں جتنا فاصلہ آسمان سے زمین کا ہے۔ اور انسان اس زبان سے کوئی ایسا بول نکالتا ہے جس سے اللہ پاک خوش ہو جاتے ہیں اور اللہ پاک اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے اپنی زبان کے بول کو بہت سنبھالنا ہے، اس کی بہت حفاظت ہے۔ کہنے والوں نے کہا ہے جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، تیر اور تلوار کا تو زخم بھرا، لگا جو زخم زباں کا رہا ہمیشہ ہرا۔ انسان کی زبان کے جو اثرات ہیں وہ کبھی نہیں بھولتے، ساری زندگی دل پر نقش ہو جاتے ہیں۔ اس نے ہم کو یہ جملہ کہا تھا، اس نے آپ کو یہ طعنہ دیا تھا، اس لیے اپنی زبان کی حفاظت ہے۔ اللہ والے اتنا احتیاط کرتے تھے، ایک بزرگ اپنے دوست کے یہاں گئے، عصر کے بعد کا وقت تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون؟ کہا کہ میں فلاں ہوں، ملنا چاہتا ہوں۔ اہلیہ نے کہا وہ آرام کر رہے ہیں۔
کہا یہ آرام کا وقت ہے، عصر کے بعد کون آرام کرتا ہے؟ تو واپس ہونے لگے، قبرستان سے گزر رہے تھے، اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا کہ وہ آرام کر رہے ہیں، اس سے تجھے کیا مطلب تھا؟ ہو سکتا ہے بیمار ہو، آرام کر رہے ہو، سفر سے آئے ہو، تھکے ہو، آرام کر رہے ہو۔ کہا تو نے غیر ضروری بات اپنی زبان سے کیوں نکالی؟ خدا کی قسم 1 سال تک تجھے بستر پر نہیں لٹاؤں، پورا 1 سال تک بستر پر نہیں لیٹے، تو نے اپنی زبان سے غیر ضروری باتیں کیوں نکالی؟ بعض اللہ والے اپنے سارے دن کی باتوں کو کاغذ پر نوٹ کرتے تھے اور رات میں محاسبہ کرتے تھے کتنی باتیں کام کی تھی اور کتنی باتیں بیکار تھی، جو بیکار ہے اس پر اللہ سے توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اس لیے بہت زیادہ اہتمام اس بات کا ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، انسان کی بات کا اللہ کے یہاں وزن ہوگا، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ وزن یہ حق ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے عقیدے کی کتاب لکھی جس کا نام الفقہ الاکبر ہے، اس میں امام صاحب نے لکھا کہ وزن اعمال یہ برحق ہے، ہمارے عقائد میں سے ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے العقیدۃ الطحاویہ میں عقائد کو ذکر کیا، یہ کتاب عربوں کے یہاں پڑھائی جاتی ہے اور عقیدے کی بنیادی کتاب اور اصولی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اہل سنت کے عقائد کو اس میں جمع کر دیا گیا۔ اس میں بھی امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اگر کسی کا وزن اعمال پر ایمان نہیں ہے تو اس کا اللہ کی ذات پر ایمان ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ عقیدے کی چیز ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اب یہ کیسے وزن ہوگا، کیسے نہیں ہوگا ہم نہیں جانتے، یہ اللہ ہی ہے۔ صحابہ سے حضور نے کہا کہ اللہ پاک بعض بندوں کو آخرت میں منہ کے بل چلائیں گے۔ کہا اللہ کے نبی منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ فرمایا جو اللہ پیروں پر چلانے پر قادر ہے وہ منہ کے بل چلانے پر بھی قادر ہے۔ وہ اللہ عمل کو تولنے پر قادر ہے، وہ اللہ بات کو تولنے پر قادر ہے، وہ اللہ کو اس بات پر قدرت ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، ان کے لیے یہ چیز مشکل نہیں ہے۔ صحابہ کی صفت یہ ہے سمعنا و اطعنا، جو اللہ نے کہہ دیا ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا۔ کیوں یہ صحابہ کے یہاں نہیں ملتا تھا؟ کیوں ایسا، کیوں ویسا، کیسے ہوگا؟ اعتراض، شک، شبہ، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے صحابہ سے کہا ایو شہر، کون سا مہینہ ہے؟ سب جانتے تھے ذی الحجہ ہے۔ فرمایا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کون سی جگہ ہے؟ سب کو پتا تھا عرفات کا میدان ہے۔ فرمایا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کون سا دن ہے؟ سب کو پتا تھا جمعہ کا دن ہے۔ کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضرت حذیفہ سے ان کے شاگرد نے کہا تم کو معلوم ہوتے ہوئے بھی تم نے یہ کیوں کہا کہ اللہ اور ان کے رسول بہتر جانتے ہیں؟ فرمایا ہم نے یہ اس لیے کہا اگر اللہ کے نبی کہتے نہیں یہ ذی الحجہ نہیں دوسرا مہینہ ہے، ہم تسلیم کر لیتے کہ یہ ذی الحجہ نہیں دوسرا مہینہ ہے۔ اگر حضور کہتے نہیں یہ جمعہ نہیں دوسرا دن ہے، ہم تسلیم کر لیتے کہ یہ جمعہ نہیں دوسرا دن ہے۔ ہم اپنی نظر پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم اپنے نبی کی خبر پر ایمان لانے والے ہیں۔ جو ہمارے نبی کہہ دے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اس لیے یہ اعتراض اور ایمان یہ ایمان والے کی شان ہی نہیں ہے کہ یہ کیسے ہوگا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ کہا کہ یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ پاک اس پر قادر ہے۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری سند جو ہے وہ ذکر کی ہے۔ آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث ذکر کی ہے۔ علماء نے اس میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ راوی تو بہت سارے ہیں اس روایت کو نقل کرنے والے، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے امام بخاری نے اس لیے اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ ابو ہریرہ وہ محدثین صحابہ میں مشہور ہے۔ ابو ہریرہ سے بڑا محدث کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ سن 6 ہجری میں یہ خیبر کے موقع پر ایمان میں داخل ہوئے ہیں۔ حضور کی صحبت صرف 3 یا 4 سال ان کو ملی ہے، 3.5 سے 4 سال، اتنے کم عرصے میں۔ فرمایا صحابہ میں سب سے زیادہ اگر روایتیں کسی سے ملتی ہیں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5374 حدیثیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا اس کو روایت کرنے والے ہیں۔ ان کے علم کی طلب اور شوق نے ان کو 3-4 سال کے عرصے میں وہاں تک پہنچا دیا جہاں تک لوگ 10-10 20-20 سال کی صحبت سے نہیں پہنچ سکے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جو علم کو اوڑھنا بچھونا بنا لے گا اور جو
اس کی طلب میں اپنے آپ کو لگا دے گا، اللہ پاک بہت کم عرصے میں اس کو بہت اونچے مقام پر، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوتے تھے، کہتے تھے ابو ہریرہ کی حیثیت کیا تھی، یہ بھوکا پڑا رہتا تھا، اس کے پاس کھانے کو نہیں تھا، یہ بسرا بنت غزوان کا غلام تھا، وہ جیسی چاہتی تھی مجھ کو استعمال کرتی تھی۔ فرماتے تھے الحمدللہ الذی جعل الدین قواما وجعل ابا ہریرہ اماما، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے آج ابو ہریرہ کو دین کا امام بنا دیا۔ تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں 2 کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ اللہ کو کیوں محبوب ہیں یہ 2 کلمے؟ اس لیے محبوب ہے کہ ایک کلمے میں اللہ کی پاکی ہے۔ کسی انسان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ دھوکہ نہیں دیتے، یہ غیبت نہیں کرتے، یہ گالی نہیں دیتے، اس کو اس سے یقیناً خوشی ہوگی، اس کو اس کی بات سے اچھا لگے گا۔ اس لیے اللہ کو بھی یہ کلمے محبوب ہے۔ کوئی بندہ کہے سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے، ہر برائی سے، اللہ پاک کو یہ کلمہ محبوب ہے۔ اچھا، صرف سبحان اللہ سے تعریف مکمل نہیں ہوئی، تعریف کب مکمل ہوگی؟ جب اللہ کو ہر عیب سے پاک قرار دیا جائے اور پھر ساری چیزیں، ساری خیر اللہ کے لیے، سبحان اللہ و بحمدہ، کہ کہا کہ ساری تعریفیں اب اللہ کے لیے ہیں، جتنی بھی تعریف کی جائے وہ سب اللہ کے لیے ہے۔ وسبحان اللہ العظیم، اور اللہ کی ذات پاک ہے، بلند و بالا ہے، برتر ہے۔ یہ دونوں کلمے، ہو سکتا تھا کوئی شخص یہ سمجھے کہ یہ اللہ کو محبوب ہے تو یہ بہت بھاری کلمہ ہوگا، بہت مشکل الفاظ ہوں گے، ہم اس کو کیسے ادا کریں گے؟ حضور نے فرمایا خفیفتان علی اللسان، یہ زبان پر بہت ہلکے ہیں، ادا کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ جس نے زندگی میں کبھی ایک حرف نہیں بھی پڑھا ہے وہ بھی یہ 2 کلمے کہہ سکتا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اب کوئی یہ سمجھ سکتا تھا کہ جب یہ کلمے اتنے ہلکے ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ کے یہاں اس کا ثواب بھی بہت ہلکا ہو، اس کا اجر بھی بہت تھوڑا ہو۔ کہا نہیں، کلمے تو ہلکے ہیں لیکن ثقیلتان فی المیزان، یہ میزان میں بہت بھاری ہے۔ کتنے بھاری ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک کلمہ یہ عمل کے ترازو کو جھکانے کے لیے کافی ہے، احد پہاڑ سے زیادہ وزن اللہ نے ایک کلمے میں رکھا ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، وہ دونوں کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔